السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الواقعہ میں ہم آیہ نمبر 79 پر پہنچے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس سے مراد قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے تو پھر اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعید ابن جبیر کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو آسمان میں صرف فرشتے ہی چھوتے ہیں جو مطہرون ہیں، یعنی پاک ہیں۔ اور دوسرا قول اس میں زید ابن اسلم کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف رسل ملائکہ ہی انبیاء کی طرف نازل کرتے ہیں۔ اب اس قول پر یہ اشکال ہے کہ تمام رسل ملائکہ قرآن کو تمام نبیوں کی طرف نازل نہیں کرتے، بلکہ صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے۔ اور اگر اس سے مراد وہ قرآن مجید ہے جو کتابی شکل میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، تو پھر اس کی تفسیر میں کچھ اور اقوال ہیں۔ ایک قول کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں اس قرآن کو صرف مسلمان ہی چھو سکتے ہیں جو شرک اور کفر سے پاک ہیں۔ اور ایک قول اس میں ربیع بن انس کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو صرف نیک مسلمان ہی چھو سکتے ہیں جو گناہوں اور خطاؤں سے پاک ہیں۔ اور حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کو صرف وہ مسلمان ہی چھو سکتے ہیں جو نجاست اور ہر قسم کے حدث سے پاک ہوں، یعنی ان پر غسل واجب ہو نہ ان پر وضو لازم ہو، یعنی کہ وہ باوضو ہوں اور ایسے بھی نہ ہوں کہ ان پہ غسل واجب ہو اور انہوں نے غسل نہ کیا ہو۔ الکنتی والعیون کی جلد نمبر 5 صفحہ 464 پر ان اقوال کو جمع کیا گیا ہے۔ اچھا، آپ کے علم کے لیے بتاتا چلوں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تو آپ واقف ہی ہیں، صحابی رسول ہیں، حضور کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ تابعین کے ائمہ کبار میں تھے، یعنی کہ ان تابعین میں تھے جو صف اول کے بھی تابعین ہیں اور تابعین میں ائمہ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو لفظ تابعین سے واقف نہیں ہیں، تابعین وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو حضرت سعید ابن الجبیر رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اور عظیم فقیہ ہیں اور محدث ہیں۔ ان کا شمار اسلام کے ان بلند پایہ علماء میں ہوتا ہے جن کے علم، جن کی زہد اور تقوی، یہ تمام مکاتب فکر کا اس پر اتفاق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ حبشی النسل تھے اور کوفے میں رہتے تھے، اور اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح امام زین العابدین، آپ بھی تابعین میں سے ہیں، حضرت امام حسین کے فرزند ہیں، ان دونوں سے آپ نے استفادہ حاصل کیا، اور بھی بہت سارے لوگوں سے استفادہ حاصل کیا۔ اور آپ ان لوگوں میں ہیں کہ اموی دور حکومت میں حجاج بن یوسف کے مظالم اور حکومت کے ظالمانہ فیصلوں کی مخالفت کے پاداش میں آپ کو گرفتار کر کے سزائے موت دی گئی۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے دوسرا قول جو لوح محفوظ سے متعلق ہے وہ زید بن اسلم کا رکھا، اور زید بن اسلم جو ہیں وہ عدوی ہیں، مدنی ہیں، ابو اسامہ یا ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ غلام تھے، اور آپ کا شمار بھی تابعین میں ہوتا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں آپ مقیم تھے، اور مدینہ منورہ کے بہت بڑے فقیہ ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، اور علمی مقام آپ کا یہ ہے کہ مسجد النبوی میں حدیث اور تفسیر کا درس دیا کرتے تھے۔ اور امام مالک جیسے جلیل القدر محدثین نے حضرت زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث اور علم تفسیر حاصل کی ہے۔ اچھا، ساتھ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک ہیں زید بن اسلم بلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول ہے، لیکن یہ زید بن اسلم عدوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ تابعین میں سے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے میں نے ایک نام ربیع بن انس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ربیع بن انس البکری جو ہیں، آپ بصرہ کے رہنے والے ہیں، آپ تابعی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راوی بھی ہیں۔ آپ کی احادیث، آپ سے جو روایت احادیث ہیں وہ جامع الترمذی میں بھی آتی ہیں، اسی طرح سنن ابی داؤد میں، سنن النسائی میں، سنن ابن ماجہ میں۔ اسی طرح حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول میں نے آپ سے ذکر کیا، تو حضرت قتادہ جو ہیں یہ قتادہ بن دعامہ الدوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا شمار بھی تابعین میں ہوتا ہے،
اور یہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، بصرہ میں رہتے ہیں اور عربی زبان اور ادب یعنی عربی گرامر اور احادیث کے بہت بڑے عالم تھے، اور قرآن پاک کی تفاسیر میں اور دیگر اسلامی علوم میں آپ کی علمی خدمات کو بے حد جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں جہاں میں نے آپ کے سامنے ان حضرات کے اقوال رکھے، وہاں ان کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی دے دی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جن کے اقوال میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں وہ کتنے بلند پائے کے لوگ ہیں، کہ وہ صف اول کے لوگ ہیں، یہ اسلاف میں سے ہیں، صحابہ تابعین میں سے لوگ ہیں۔ اچھا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو شافعی المذہب ہیں، 606 ہجری آپ کی وفات ہوئی ہے، اس آیہ مبارکہ سورہ الواقعہ کی آیہ 79 کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بے وضو کے لیے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، اور ان کا استدلال حضرت عمر ابن حزم کی اس حدیث سے ہے کہ قرآن کو طاہر کے سوا اور کوئی نہ چھوئے، اور بے وضو کے قرآن کو چھونے میں قرآن کی اہانت ہے، اس لیے اس کا قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی جلد 10 صفحہ 431 پہ اسے نقل کرتے ہیں، اور علامہ ابو عبداللہ محمد بن احمد مالکی القرطبی متوفی 668 ہجری ضمن میں لکھتے ہیں کہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ کتاب سے مراد وہ مصحف ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پھر ارشاد فرمایا کہ قرآن کو صرف اس حال میں چھوؤ جب تم طاہر ہو، اور جب تک حضرت عمر نے غسل نہیں کر لیا ان کی بہن نے ان کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا۔ تو علامہ قرطبی الجامع لاحکام القرآن کی جز 17 صفحہ 204 پر اسے یوں نقل کرتے ہیں، اور علامہ سید محمود آلوسی متوفی 1270 ہجری کے روح المعانی جو آپ کی تفسیر کی کتاب ہے اس کی جز نمبر 27 صفحہ 235 پر یوں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں مطہرون سے مراد وہ لوگ ہیں جو بے وضو نہ ہوں یعنی حدث اصغر سے، اور حدث اکبر یعنی جنابت، ان دونوں سے وہ پاک ہوں۔ تو حدث اصغر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا بے وضو ہونا، اور حدث اکبر کیا ہوتا ہے؟ اس کا جنبی ہونا، جنابت یعنی کہ اس پر غسل کا واجب ہونا، ان دونوں صورتوں میں نہ ہوں۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ طاہر نہ ہوں ان کو قرآن مجید نہیں چھونا چاہیے۔ روح المعانی کی جز نمبر 27 صفحہ 235۔ اچھا، بے وضو کو قرآن مجید چھونے کے معاملے میں کچھ احادیث مبارکہ بھی میں آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ امام مالک متوفی 179 ہجری عبداللہ بن ابی بکر بن حزم سے روایت کرتے ہیں کہ جس مکتوب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر ابن حزم کے لیے لکھا تھا، اس میں یہ بھی مرقوم تھا کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، طاہر یعنی حدث سے پاک شخص کے سوا کوئی قرآن مجید کو نہ چھوئے، اور اس موطا امام مالک میں حدیث 478۔ اور امام عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی یا امام دارمی جنہیں آپ جانتے ہیں متوفی 255 ہجری کے، انہوں نے بھی اس حدیث کو سنن الدارمی میں حدیث 2270 کے تحت روایت کیا ہے۔ اور علامہ دار قطنی جن کا نام علی بن عمر ہے متوفی 385 ہجری کے، انہوں نے بھی اس حدیث کو متعدد کئی اسانید سے روایت کیا ہے۔ سنن دار قطنی میں جلد 1 صفحہ 300 سے لے کے 304 تک، حدیث 428 سے لے کے 433 تک کئی طرق سے انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام عبد الرزاق متوفی 211 ہجری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، مصنف عبد الرزاق میں حدیث 1328۔ اور امام ابو جعفر محمد بن عمر العقیلی المکی 222 ہجری کے متوفی ہیں، انہوں نے کتاب الضعفاء الکبیر کی جلد نمبر 3 صفحہ 480 پر بھی اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ جن کو آپ امام حاکم کے نام سے جانتے ہیں، نیشاپور کے رہنے والے تھے، متوفی 405 ہجری کے، انہوں نے بھی اسے المستدرک کی جلد 3 میں روایت کیا ہے۔ اور امام بیہقی جن کا نام احمد ہے، جن کے والد کا نام حسین ہے، امام احمد بن حسین البیہقی متوفی 458 ہجری، انہوں نے بھی السنن الکبریٰ کی جلد 1 صفحہ 87 پر اسے روایت کیا، اور معرفت السنن والآثار میں بھی جلد 1 صفحہ 186 پر اس حدیث کو حدیث 106 کے تحت روایت کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی، امام طبرانی 360 ہجری کے متوفی ہیں،
انہوں نے اس روایت کو المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث 13217، اور حافظ نور الدین الہیثمی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے رجال درجہ کی ثقہ کو پہنچتے ہیں، انہوں نے اس کی توثیق کی ہے اور مجمع الزوائد میں سے شامل بھی کیا۔ اور امام حجر العسقلانی نے جو متوفی ہیں 852 ہجری کے، انہوں نے بھی التلخیص الحبیر میں جلد 1 صفحہ 131 پر اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ بہت سارے ریفرنسز تھے اس قول کے۔ اچھا، بے وضو کو قرآن مجید کے چھونے کی ممانعت میں کچھ معاملے صحابہ اور تابعین سے بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث 1100، جسے امام عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ نے جو متوفی ہیں 235 ہجری کے روایت کیا ہے عبد الرحمن بن یزید سے کہ حضرت ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ رفع حاجت کے لیے گئے۔ جب وہ قضاء حاجت کے بعد واپس آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ یا ابا عبداللہ، آپ وضو کر لیں، ہم آپ سے قرآن مجید کی ایک آیت کے متعلق سوال کریں گے۔ حضرت سلمان نے کہا تم مجھ سے سوال کرو، کیونکہ میں قرآن مجید کو چھوؤں گا نہیں، بے شک قرآن مجید کو طہارت کے بغیر کوئی شخص نہیں چھو سکتا۔ پھر ہم نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے وضو کیے بغیر ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت آتی ہے، اور اسی طرح امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی نے جو متوفی ہیں 211 ہجری کے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ عطا نے کہا کہ کوئی شخص بغیر وضو کے مصحف کو نہ چھوئے۔ مصنف عبد الرزاق میں روایت آتی ہے حدیث 1335۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت عطا جو ہیں یہ بھی تابعی ہیں، ان کا نام عطا بن ابی رباح ہے، جلیل القدر اکابر تابعین میں سے ہیں، مکہ معظمہ کے عظیم فقیہ ہیں، محدث ہیں اور مفتی ہیں۔ بنیادی طور پر حبشی النسل تھے، یمن میں آپ پیدا ہوئے لیکن ان کی پرورش مکے میں ہوئی، اور یہ ان تابعین میں سے ہیں جن کا مقام صحابہ کے نزدیک بہت بلند تھا۔ اسی طرح جابر بیان کرتے ہیں کہ شعبی نے، طاؤس نے اور قاسم بن محمد نے وضو کے بغیر مصحف کے چھونے کو مکروہ قرار دیا۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث 1338۔ اور معمر کہتے ہیں کہ زہری نے کہا کہ جن دراہم پر قرآن کی آیات لکھی ہوں ان کو بغیر وضو کے نہ چھوا جائے۔ اور معمر نے یہ بھی کہا کہ حسن بصری اور قتادہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ لوگوں کی قدیم عادت ہے۔ تو اس میں ذرا ڈفرینس آف اوپینین بھی آ گیا محدثین کے فقہاء کے نزدیک۔ مصنف عبد الرزاق حدیث 1338 ہی میں یہ بھی بات آتی ہے۔ اور اسی طرح مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 1345 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت شعبی نے کہا کہ جنبی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق میں حدیث 1346 میں معمر بیان کرتے ہیں کہ قتادہ نے کہا کہ مستحب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو باوضو لکھا جائے۔ اچھا، بے وضو قرآن کریم کے ہاتھ لگانے کی ممانعت میں فقہائے مالکیہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں؟ حافظ یوسف بن عبداللہ بن عبد البر مالکی قرطبی 463 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ لکھتے ہیں کہ مدینہ، شام اور مصر کے تمام فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بے وضو شخص قرآن کو نہ چھوئے، اور یہ حکم صرف اس آیت کی وجہ سے نہیں ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ قرآن مجید کو طاہر کے سوا کوئی نہ چھوئے۔ موطا امام مالک حدیث 478۔ اور امام مالک نے کہا کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے لٹکانے والی ڈوری یا غلاف کے ساتھ بھی نہ چھوئے، البتہ اگر قرآن مجید کسی باکس یا ڈبے میں ہو تو اس کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے۔ اور الحکم بن عتیبہ اور حماد بن سلیمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو بے وضو شخص لٹکانے والی ڈوری کے ساتھ اٹھا سکتا ہے، اور میرے نزدیک ان کا یہ قول شاذ ہے۔ تمہید میں آتا ہے امام مالک نے کہا کہ میرے نزدیک ان کا یہ قول شاذ ہے۔ داؤد بن علی ظاہری نے بھی ان کے اس قول کو اختیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، قرآن مجید اور جن دراہم اور دینار پر اللہ کا نام ہو اس کو جنبی اور حائز چھو سکتے ہیں، کیونکہ یہ معمولات میں سے ہے۔ بہرحال تمہید کی جلد نمبر 7 صفحہ 164 165 پر یہ آتی ہیں تفصیلات۔ اچھا، اب آ جائیں ہم شافعی فقہا کی طرف کہ وہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ تو علامہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ، جو شارح صحیح مسلم بھی ہیں، شافعی المذہب ہیں، متوفی 676 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ بے وضو شخص پر قرآن کو چھونا حرام ہے، کیونکہ قرآن میں جب آ گیا لا یمسہ الا المطہرون
اور حضرت حکیم ابن حزام کی ایک روایت بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بغیر طہارت کے قرآن کو مت چھو، اور بے وضو بچوں کے لیے قرآن مجید کو اٹھانا جائز ہے یا نہیں، یہ اس میں پھر آگے دو قولات ہیں، کیونکہ بات یہاں نابالغ کی ہو رہی ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ جیسے بڑوں کے لیے جائز نہیں، اس طرح ان کے لیے بھی جائز نہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے لیے تو جائز ہے کیونکہ وہ طہارت کو قائم نہیں رکھ سکتے اور ان کو قرآن پڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو المجموع من شرح المہذب جلد نمبر 2 صفحہ 693۔ اب آ جائیں فقہائے حنبلیہ کی طرف کہ حنابلہ اس ضمن میں کیا کہتے ہیں۔ علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قدامہ، جنہیں آپ علامہ ابن قدامہ کے نام سے جانتے ہیں، حنبلی المذہب ہیں، متوفی 620 ہجری کے، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت حسن البصری، حضرت عطاء ابن الرباح، حضرت طاؤوس، حضرت شعبی اور حضرت قاسم بن محمد، ان تمام لوگوں سے یہ مروی ہے کہ جو شخص بے وضو ہو اس کے لیے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں، اور یہی ائمہ اربعہ کا مذہب، یعنی چاروں ائمہ یہی بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے علم میں داؤد ظاہری کے علاوہ، کیونکہ داؤد ظاہری بھی ایک اپنے وقت کے فقیہ ہیں، یہ اور بات ہے کہ ان کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ آگے نہیں چلا، اور صرف 4 مذاہب کے اوپر امت نے اکتفا کیا، اور ورنہ داؤد ظاہری جو ہے وہ بھی ایک جو ہے فقہی مذہب رکھتے ہیں، لیکن آگے اس کی جو ہے وہ نہیں چلا۔ اللہ کی حکمت، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ کن چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے، ان میں کیا حکمتیں ہیں۔ بہرحال وہ اس داؤد ظاہری کے علاوہ اور کسی کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے، کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو جنبی اور بے وضو کے لیے قرآن مجید کو چھونا جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف قرآن کریم کی ایک آیت لکھ کر بھیجی تھی۔ وہ آیت سورہ آل عمران کی آیت 64 ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ صحیح البخاری میں موجود ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن میں لا یمسہ الا المطہرون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن حزم کے مکتوب میں لکھا ہے کہ غیر طاہر قرآن کو نہ چھوئے، اور نبی نے قیصر روم کو جو مکتوب لکھا تھا اس سے مقصود پیغام بھیجنا تھا، اور اگر کسی رسالے یا فقہ کی کتاب میں کوئی آیت ہو تو اس رسالے یا کتاب کو چھونا ممنوع نہیں ہے، اور اس کتاب میں اس آیت کی وجہ سے وہ کتاب قرآن نہیں ہو جائے گی اور اس کی حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ علامہ ابن قدامہ لکھتے ہیں کہ یوں ہم اس کا یوں جواب دیں گے، کیونکہ اس مسئلے میں اگر یہ معاملہ قیصر روم والی بات اگر دلیل کے طور پر پیش کی جائے، اور امام ابو حنیفہ کا جہاں تک تعلق ہے، اور حضرت حسن البصری، حضرت شعبی، حضرت عطا، اسی طرح حضرت طاؤوس، اسی طرح قاسم بن محمد اور ابو وائل اور حکم، اور اسی طرح حماد، ان سب کے نزدیک بے وضو کے لیے قرآن مجید کو لٹکانے والی ڈوری کے ساتھ پکڑ کر اٹھانا جائز ہے، اور امام اوزاعی اور امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک اس ڈوری سے بھی اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک جائز اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ وہ قرآن مجید کو تو نہیں چھو رہا نا، اور یہ ایسا ہے جیسے اس نے رحل یا بکس میں یا کسی باکس میں قرآن مجید کو اٹھایا ہو، کیونکہ معاملہ قرآن مجید کو چھونے کا ہے، اور قرآن مجید کو اٹھانا اس کو چھونا نہیں ہوتا، اور اٹھانے کو چھونے پر قیاس کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تفسیر اور فقہ کی کتابوں میں اور رسالوں میں قرآن کریم کی آیات آتی ہیں، اور آپ ان رسالوں کو پکڑتے ہیں، اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مکتوب ہے جو قیصر روم کی طرف لکھا گیا، تو چونکہ اس آیت کے آ جانے سے وہ پورا کے پورا لیٹر مصحف نہیں بن جاتا۔ اور بے وضو بچوں کے لیے قرآن مجید اٹھانے میں 2 اقوال ہیں، اس آیت کی عموم کی وجہ سے تو منع ہے، اور ضرورت کی بنا پر جائز ہے، اور جن دراہم پر قرآن کی آیات نقش ہوں ان کو بے وضو چھونے میں بھی پھر 2 قول ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ناجائز ہے کیونکہ وہ اوراق قرآن کے مشابہ ہیں، اور دوسرے جواز کا قول ہے کیونکہ ان پر مصحف اور قرآن کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ رہتے سکہ ہی ہیں، تو فقہ کی کتابوں کے مشابہ ہیں کہ ان کو بے وضو نہ چھونے میں مشقت اور حرج ہے، جس طرح بچوں پر وضو لازم کرنے میں حرج ہے۔ اگر بے وضو کو قرآن چھونے کی ضرورت ہو تو وہ تیمم کر کے بھی چھو سکتا ہے، اور اسی طرح مصحف کو لے کر دار الحرب کی طرف سفر کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نافع نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ دشمن کے علاقے میں سفر نہ کرو، کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ دشمن قرآن مجید کی بے ادبی کریں گے۔ کنز المال میں حدیث نمبر 2336 اور 2863، اور اسی طرح حلیت الاولیاء کی جلد 8 صفحہ 265۔ ہر چند کے
یہ حدیث مرسل ہے، لیکن حافظ ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث مشہور ثابت ہے حلیۃ الاولیاء کی جلد نمبر 8 صفحہ 265 پر انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ حالانکہ المغنی و شرح الکبیر کی جلد 1 صفحہ 170 پر وہ روایت آتی ہے جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، حضرت نافع والی۔ تاہم اگر علامہ ابن قدامہ جو ہے وہ صحیح مرفوع متصل حدیث سے استدلال کرتے تو زیادہ بہتر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے علاقے میں قرآن مجید کے ساتھ سفر کرنے سے منع فرماتے تھے، مبادا دشمن اس کی بیعت بھی کرے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث 1869، سنن ابن ماجہ کی حدیث 2880 اور سنن الکبریٰ کی حدیث 8789۔ اب احناف کے طرف آ جاتے ہیں، ذرا ڈیٹیل میں اس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے اس کو تھوڑا بہت ڈسکس کیا ہے شافعی حضرات کی ڈسکشن کے ضمن میں، تو اس ضمن میں آتے ہیں علامہ علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 587۔ آپ لکھتے ہیں کہ احناف کے نزدیک بغیر غلاف کے بے وضو مصحف کو چھونا جائز نہیں ہے۔ علامہ کاسانی لکھتے ہیں کہ ہماری دلیل قرآن کریم کی یہی آیہ مبارکہ ہے، سورہ الواقعہ کی آیہ 79، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ غیر طاہر قرآن کو نہ چھوئے، جو سنن النسائی کی روایت ہے حدیث 4853۔ اور جن دراہم پر قرآن کی آیات لکھی ہوں ان کو بھی بے وضو چھونا جائز نہیں ہے، اور نہ تفسیر کی کتابوں کو بے وضو چھونا جائز ہے، کیونکہ اس صورت میں وہ قرآن کو چھونے والا ہو جائے گا۔ رہا فقہ کی کتابوں کو بے وضو چھونا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور مستحب یہ ہے کہ ایسا نہ کرے۔ تو بدائع الصنائع کی جلد نمبر 1 صفحہ 265۔ اچھا، علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علامہ ابن قدامہ حنبلی کی تحریر زیادہ قابل عمل ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے سہولت ہے، اور اس میں حرج اور مشقت نہیں ہے۔ ہاں، محققین احناف نے بھی اس مسئلے کو علامہ ابن قدامہ کی طرح لکھا ہے۔ تو کتب تفسیر اور کتب فقہ کو بے وضو چھونے میں فقہائے احناف جو ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ اس ضمن میں علامہ طاہر بن عبد الرشید البخاری الحنفی دہلوی، متوفی 542 ہجری، آپ لکھتے ہیں کہ الجامع الصغیر میں آتا ہے کہ جنبی شخص جب کسی تھیلی کو پکڑے جس میں ایسے دراہم ہوں جن پر قرآن کی صورت نقش ہو، یا مصحف کو غلاف کے ساتھ پکڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور بغیر تھیلی کے ایسے دراہم کو اور بغیر غلاف کے مصحف کو نہ پکڑے، اور جنبی شخص اور حائض عورت قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ پوری آیت کا پڑھنا منع ہے، اس سے کم پڑھ سکتے ہیں، اور تلاوت کے قصد سے نہ پڑھے، دعا اور افتتاح کے قصد سے پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے قر ربی زدنی علما، لیکن ربی زدنی علما دعا کے طور پہ پڑھا جا سکتا ہے، قرآن کی آیت کے طور پہ نہیں۔ اسی طرح اور دیگر قرآن کی دعائیں ہیں جو آپ دعا کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی نیت سے نہ پڑھیں۔ اسی طرح وضو، بے وضو کا مصحف کو مس کرنا اور چھونا یہ مکروہ ہے، جیسا کہ جنبی کے لیے مکروہ ہے۔ اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ 2 ائمہ ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، جنہیں ہم شیخین کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک احادیث، تفاسیر اور فقہ کی کتابوں کو بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، اور الجامع الصغیر میں اختلاف کا ذکر نہیں کیا، لیکن اس میں مذکور ہے کہ فقہ کی کتابیں مصحف کی طرح ہیں، لیکن جب ان کو آستین سے پکڑے تو وہ مکروہ نہیں ہیں۔ خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 104۔ اچھا، آ جائیں ایک اور حنفی عالم کی طرف، سید محمد امین بن عمر بن عبدالعزیز الشامی۔ تو علامہ شامی متوفی 1252 ہجری، خلاصۃ الفتاوی میں مذکور یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک تفاسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بے وضو چھونا مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ علامہ ابراہیم حلبی حنفی نے امام ابو حنیفہ کے اس قول کی یہ توجیہ کی ہے کہ کتب تفسیر وغیرہ کے چھونے والے کے متعلق یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ قرآن مجید کو چھو رہا ہے، کیونکہ ان کتابوں میں جو آیتیں ہیں وہ طبعاً ہیں، اور ان کتابوں کو قرآن نہیں کہا جاتا۔ یہ حلبی الکبیر کے پیج 59 پر آتا ہے، اور جبکہ علامہ ابن حمام متوفی 861 ہجری نے کتب تفسیر کو بے وضو چھونے سے منع کیا اور اس کو مکروہ کہا ہے، جیسا کہ فتح القدیر میں آتا ہے۔
لیکن علامہ حموی حنفی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بے وضو تفسیر کی کتابوں کو چھونا جائز ہے، کیونکہ وہ بھی باقی کتب شرعیہ کی طرح ہیں، بلکہ ظاہر یہ ہے کہ ہمارے تمام اصحاب احناف کا یہی قول ہے۔ اچھا، شرح درر البحار میں ہے کہ اس کے جواب کی تصریح کی گئی ہے، اور السراج میں اور الایضاح سے یہ منقول ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں جہاں قرآن کی آیت لکھی ہو اس کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے، اور دوسری عبارات کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں میں بھی قرآن کی آیات کو بے وضو ہاتھ نہ لگائے اور فقہی عبارات کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ اچھا، علامہ شامی ان تمام ابحاث کے بعد رد المحتار کی جلد 1 صفحہ 286 پر ایک خلاصہ لکھتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ ہے کہ کتب تفسیر اور دیگر کتب شرعیہ کو بے وضو چھونے کے مکروہ ہونے یا نہ ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی جو مکروہ کہتے ہیں وہ دونوں کو مکروہ کہتے ہیں، اور جو غیر مکروہ کہتے ہیں وہ دونوں کو غیر مکروہ کہتے ہیں، کتب تفسیر اور ساری باقی کتابیں۔ تو خلاصہ کی عبارت کا یہی تقاضا ہے، اور علامہ طحاوی نے ضمن میں کیا لکھا ہے کہ جو کچھ السراج میں ہے وہ قواعد شرع کے زیادہ موافق ہے، یعنی کتب تفسیر میں بے وضو قرآن کی آیات کو ہاتھ نہ لگایا جائے، باقی عبارات کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اور علامہ شامی نے اس بحث میں النہر الفائق کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اس کی اصل عبارت کچھ اس طرح ہے جسے علامہ سراج الدین عمر بن ابراہیم ابن نجیم حنفی متوفی 1005 ہجری لکھتے ہیں النہر الفائق کی جلد 1 صفحہ 134 پر کہ جو شخص بے وضو ہو اس کو صرف قرآن کو چھونے سے منع کیا جائے گا، کیونکہ بغیر وضو کے کتب حدیث اور فقہ کو چھونے میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مکروہ نہیں ہے، جبکہ شیخین کے نزدیک یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے۔ اسی طرح خلاصے میں ہے، اور یہ اختلاف مطلقاً ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک کتب تفسیر اور دیگر کتب شرعیہ کو بے وضو ہاتھ لگانا مکروہ نہیں ہے، اور صاحبین یا شیخین کے نزدیک دونوں کو بے وضو ہاتھ لگانا مکروہ ہے۔ تو یہ فرق ہے احناف میں۔ اور علامہ غلام رسول سعیدی کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ معاملہ کچھ یوں ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگانا مکروہ تحریمی ہے، اور کتب تفسیر اور کتب فقہ کو بے وضو ہاتھ لگانا جائز ہے، لیکن ان کتابوں میں جو قرآن کی آیات درج ہیں ان ہر صفحے کے یا ان صفحات کے ان حصوں کو بے وضو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اور جیسا کہ السراج میں آتا ہے، اور علامہ احمد طحاوی حنفی جو ہے اسے لکھتے ہیں حاشیہ طحاویہ کے پیج نمبر 100 پر۔ تو یہ جو ہے معاملات فقہائے اربعہ کے نزدیک آتے ہیں۔ میں تفصیل میں اس لیے گیا کیونکہ آپ میں سے پھر مختلف لیولز کے لوگ ہیں، بعض جو ہے عام ان کو اتنی تفصیلات درکار نہیں ہوتی، اور بعض اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ تفصیلات درکار ہوتی ہیں، اور تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنے علم میں اضافے کے لیے ان دروس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیں غیر مقلدین کی طرف جو تقلید نہیں کرتے، جیسے وہابی ہو گئے یا سلفی ہو گئے۔ غیر مقلدین، ان کے نزدیک جنبی اور حائز کے تلاوت قرآن کے متعلق کیا معاملہ ہے؟ تو شیخ علی بن احمد بن سعید بن حزم الظاہری جو متوفی 456 ہجری کے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کا کرنا، سجدہ تلاوت کا کرنا، مصحف کو چھونا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب امور وضو کے ساتھ بھی جائز ہیں اور بغیر وضو کے بھی جائز ہیں، اور جنبی اور حائز کے لیے بھی جائز ہیں۔ رہا بے وضو قرآن کی تلاوت کرنا، تو اس میں مخالفین بھی ہمارے موافق ہیں کہ رہا جنبی اور حائز کو قرآن کی تلاوت سے منع کرنا، جو حضرت عمر، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت قتادہ، حضرت نقعی کا مذہب ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن سلمہ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ جنابت کے سوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت سے کوئی چیز مانے نہیں ہوئی تھی۔ سنن ابی داؤد میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ اور شیخ ابن حزم نے کہا کہ اس حدیث میں نبی کا فعل ہے کہ آپ اس حالت میں قرآن کریم نہیں پڑھتے تھے، لیکن آپ نے جنبی کو تلاوت قرآن سے منع نہیں فرمایا، اور جن آثار میں وہ مانع ہے وہ ضعیف ہے۔ المحلہ بالآثار میں آتا ہے۔ اچھا، شیخ ابن حزم نے یہ صحیح نہیں لکھا، یاد رکھیں یہ تاریخ میں آپ کے ساتھ ابحاث اس لیے کر رہا ہوں، شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو کہ شیخ ابن حزم نے یہ جو لکھا ہے یہ صحیح نہیں لکھا کہ حضور نے جنبی اور حائز کو قرآن پڑھنے سے منع نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ان کو قرآن مجید پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائز اور جنبی بالکل قرآن نہ پڑھیں،
جیسا سنن الترمذی میں روایت آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، سنن الکبریٰ میں آتی ہے، معرفت السنن والآثار میں، الکامل جو ابن عدی کی ہے، تاریخ بغداد میں، سنن دارقطنی میں، حلیۃ الاولیاء میں، شرح معانی الآثار میں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اکثر اہل علم کا اور ان کے بعد تابعین کا یہی مسلک ہے۔ مثال کے طور پہ سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، اسی طرح اسحاق راہویہ، انہوں نے کہا کہ حائض اور جنبی قرآن بالکل نہ پڑھیں، سوا ایک آیت اور ایک حرف کے انہوں نے ان کو تسبیح اور تحلیل کرنے کی اجازت دی۔ اور اس حدیث کی سند میں ایک راوی اسماعیل بن عیاش ہیں، امام بخاری کے نزدیک ان کی اہل شام سے روایت منکر ہے، اور امام احمد کے نزدیک انہوں نے یہ کہا کہ یہ بقیہ سے اصلاح ہے۔ بہرحال اس ضمن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی کی سند میں اسماعیل بن عیاش کی موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، اور امام دارقطنی کی سند میں مغیرہ بن عبد الرحمن کی موسیٰ بن عقبہ سے روایت ہے، تو لہٰذا امام بخاری والا اعتراض بھی یہاں ساقط ہو جاتا ہے کہ امام دارقطنی کی جو سند ہے وہ مختلف فی ہے۔ اور امام دارقطنی لکھتے ہیں کہ مغیرہ بن عبد الرحمن ثقہ ہیں، وہ ابو معشر از موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے ہیں، سنن دارقطنی کے حدیث 416۔ اور حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنابت کے سوا قرآن پڑھنے سے کوئی چیز مانے نہیں تھی، جو سنن دارقطنی کی روایت 422 ہے۔ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ حضور کو ہم کو جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنے سے منع فرمایا ہے، جو سنن دارقطنی ہی کی روایت ہے 424، 425 اور 426۔ اس سلسلے میں بعض آثار یہ ہیں کہ عبیدہ السلمانی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر جنبی کے قرآن پڑھنے کو مکروہ فرماتے تھے۔ مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں آتی ہے، معرفت السنن والآثار میں آتی ہے۔ اور یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ جنبی اور حائض قرآن نہ پڑھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں۔ اور ابو الغریب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جنبی قرآن نہ پڑھے، ایک حرف بھی نہ پڑھے، مصنف ابن ابی شیبہ۔ اور مشہور غیر مقلد عالم ہے شیخ ثناء اللہ امرتسری، متوفی 1350 ہجری، فتاوی ثنائیہ کے جلد 1 صفحہ 535 پر لکھتے ہیں کہ حائضہ عورت قرآن کو ہاتھ نہ لگا سکتی، زبان سے پڑھ سکتی۔ اور اسی طرح شیخ ثناء اللہ امرتسری یہ بھی لکھتے ہیں فتاوی ثنائیہ کی جلد 1 صفحہ 519 پر کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ حائضہ اور جنبی قرآن نہ پڑھیں، یہ حدیث اسماعیل بن عیاش کی وجہ سے ضعیف ہے، اور حدیث ضعیف حدیث صحیح کے مقابلے میں معتبر نہیں ہوتی، اور صحیح حدیث میں حضور نے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس حدیث سے صاف طور پر ثابت ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن کا پڑھنا جائز ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کن کی رائے ہے؟ یہ غیر مقلدین کی رائے بتا رہا ہوں۔ یہ مشہور غیر مقلد عالم ہے ثناء اللہ امرتسری، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ترمذی کی ان کے نزدیک کیا ہے، وہ ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر تو ہر حالت میں کیا جاتا ہے۔ اب اس ضمن میں فقہائے احناف کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ہم سنن دارقطنی کے حوالے سے کئی احادیث اس ضمن میں بیان کر چکے ہیں جن کی سند میں اسماعیل بن عیاش نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے۔ اور انہوں نے جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس میں یہ بات ذکر نہیں کی گئی کہ حضور نے حالت جنابت میں بھی قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے، قرآن پڑھتے تھے۔ حالانکہ بحث اس میں ہے، بلکہ اس حدیث صحیح میں صراحت ہے کہ آپ کو جنابت کے سوا قرآن سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی تھی۔ تو ہم نے قرآن مجید کی عزت و ناموس کی وجہ سے اس مسئلے کے اندر اتنی طویل بحث آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ائمہ اربعہ کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے اور غیر مقلدین کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے۔ اور غیر مقلدین کے نزدیک، یعنی وہ جو کسی امام کو فالو نہیں کرتے، امام ائمہ اربعہ میں سے، ان کے نزدیک جو ہے جنبی، حائض اور بے وضو کے سجدہ تلاوت کرنے کا جو جواز ہے، اس ضمن میں مثال کے طور پہ شیخ علی بن احمد الاندلوسی متوفی 456 ہجری لکھتے ہیں کہ رہا سجدہ تلاوت کرنا تو وہ بالکل نماز نہیں ہے، اور سجدہ تلاوت ایک رکعت ہے نہ 2 رکعت، بلکہ وہ بالکل نماز ہی نہیں ہے۔ جب سجدہ تلاوت نماز نہیں ہے تو وہ بے وضو بھی جائز ہے، اور جنبی اور حائض کے لیے بھی، اور وہ بڑی تفصیل سے المحلہ بالآثار میں لکھتے ہیں۔ اور ایک اور غیر مقلد عالم جو ہے محمد بن علی بن محمد شوکانی، اس ضمن میں کیا لکھتے ہیں النیل الاوطار میں کہ سجدہ تلاوت کی احادیث میں کوئی ایسی حدیث نہیں جو اس پر دلالت کرے کہ سجدہ تلاوت کرنے والے کو باوضو ہونا چاہیے۔ تو اب اس ضمن میں شیخ ابن حزم اور شیخ شوکانی نے جنبی اور بے وضو کے لیے سجدہ تلاوت کرنے پر جو دلائل پیش کیے ہیں
وہ سب احناف کے نزدیک کیا ہیں؟ احناف اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ سب عقل ناتمام اور قیاس سے فاسد پر مبنی ہے، اور ان کا یہ موقف صریح حدیث، آثار صحابہ اور اجماع کے خلاف ہے۔ شیخ شوکانی جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو سجدہ تلاوت کے وقت وضو کرنے کا حکم نہیں دیا اور اس سے استدلال کیا کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو لازم نہیں ہے، علماء احناف کہتے ہیں یہ استدلال ہی فاسد ہے، بلکہ آپ نے اس وقت وضو کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا کہ سب صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے۔ پھر شیخ شوکانی نے جو یہ لکھا کہ یہ بعید ہے کہ اس موقع پر تمام مسلمان باوضو ہوں، بلکہ ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، یہ بعید ہے کہ صحابہ کی مجلس بے وضو ہو، کہ آپ مجلس حضور کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوں اور بے وضو ہوں۔ اور پھر حضرت شیخ شوکانی نے مشرکین کے سجدہ کرنے سے بھی استدلال کیا ہے کہ ان کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ استدلال بھی فاسد ہے کیونکہ شرعی حکم مشرکین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے احناف کیا کہتے ہیں کہ جنبی، حائض اور بے وضو کا سجدہ تلاوت کرنا حدیث کے خلاف ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جسے امام بیہقی روایت کرتے ہیں سنن الکبریٰ کی جلد 2 صفحہ 325 پر عبداللہ ابن عمر سے کہ لا یسجد الرجل الا وهو طاہر، کہ کوئی شخص بغیر وضو کے سجدہ نہ کرے۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے تصریح کی ہے کہ اس حدیث کی سند درجہ صحیح کو پہنچتی ہے فتح الباری کی جلد 3 صفحہ 258 پر، اور شیخ شوکانی نے بھی اس حدیث کو کی سند کو درجہ صحیح پہ لکھا ہے نیل الاوطار میں۔ اچھا، امام ابن ابی شیبہ نے حماد اور سعید بن جبیر سے روایت کیا کہ جب جنبی شخص آیت سجدہ کو سنے تو غسل کرے، اس کے بعد سجدہ کرے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ اور اسی طرح حشیم نے مغیرہ اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا کہ جب حائض آیت سجدہ کو سنے تو سجدہ نہ کرے، وہ فرض نماز کے اس سے بڑے سجدے کو بھی نہیں کرتی۔ اور حضرت حماد کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر اور ابراہیم سے سوال کیا کہ حائض آیت سجدہ کو سن کر کیا کرے، تو انہوں نے کہا کہ اس پر سجدہ تلاوت نہیں ہے، نماز کا سجدہ اس سے زیادہ بڑا ہے، جب وہ نہیں کرتی تو پھر یہ بھی نہیں۔ اسی طرح عطا سے سوال کیا کہ اگر حائض ان لوگوں کے پاس سے گزرے جو سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو آیا ان کے ساتھ سجدہ کرے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ اس سے افضل سجدے کو نہیں کرتی، یعنی کہ وہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہی۔ اور اشعث نے حسن بصری سے سوال کیا کہ جنبی اور حائض آیت سجدہ کو سنیں تو کیا کریں، انہوں نے کہا وہ سجدہ نہ کریں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث آتی ہے، یہ جلد 2 صفحہ 13 اور 14 پر۔ اسی طرح امام عبد الرزاق بن حمام صنعانی متوفی 211 ہجری کے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم کہتے ہیں کہ جب تم آیت سجدہ کو سنو اور تمہارا وضو نہ ہو تو تم تیمم کر کے سجدہ کرو، اور حماد نے ابراہیم سے روایت کیا کہ وضو کر کے سجدہ کرو، یعنی اگر وضو نہیں کر سکتے تو کم سے کم تیمم کر لو، ورنہ وضو کرو۔ مصنف عبد الرزاق میں حدیث 5954 اور 5955۔ ان احادیث اور آثار کے بعد سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کے لزوم پر اجماع کی تصریح جو آتی ہے، علامہ ابن قدامہ حنبلی المغنی مع شرح الکبیر کی جلد 1 صفحہ 686 پر کہ بے وضو سجدہ نہ کرے۔ سجدہ تلاوت کی وہی شرط ہے جو نفل نماز کی شرائط ہیں، یعنی بے وضو نہ ہو، نجاست سے پاک ہو، شرمگاہ مستور ہو، قبلے کی طرف منہ ہو، سجدہ تلاوت کی نیت کرے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، ماں سوائے اس کے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ جب حائض آیت سجدہ کو سنے تو وہ سر سے اشارہ کرے، اور شعبی کہتے ہیں جب بے وضو شخص آیت سجدہ سنے تو جس طرف اس کا منہ ہو سجدہ کر لے۔ اور احناف جو ہے انہوں نے آپ کو، میں بالکل آپ کے سامنے جو ہے اس کی بڑی واضح دلیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اور علامہ ابن قدامہ کہتے ہیں کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سنن الترمذی اور مسند امام احمد میں روایت آتی ہے کہ بغیر وضو کے نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اس حدیث کے عموم میں سجدہ تلاوت بھی داخل ہو گیا، جیسا کہ المغنی مع شرح الکبیر میں آتا ہے۔ اور اسی طرح جنبی، حائض اور بے وضو کے لیے قرآن کو چھونے کے جواز پر استدلال کرتے ہوئے شیخ شوکانی نے جو کہا کہ ہر چند کے حدیث میں ہے کہ طاہر شخص کے سوا کوئی قرآن کو نہ چھوئے، جو کہ المعجم الکبیر کی حدیث ہے، لیکن طاہر کا لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔
طاہر کو اس کو بھی کہتے ہیں جو جنبی ہو نہ بے وضو ہو، اور طاہر اس کو بھی کہتے ہیں جس کے بدن پر نجاست نہ ہو. سو یہ مشترک لفظ ہے اور اس سے باوضو ہونے پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے. اور پھر انہوں نے ہرقل کی طرف لکھا ہوئے مکتوب کی طرف جو اشارہ کیا ہے، تو اس ضمن میں جو ہے ہم بڑی تفصیل سے اس پر بحث کر چکے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی بڑی تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں، جو آپ کے ایمان لانے والی روایت تھی، اور سنن دارقطنی کی روایات بھی ہم دیکھ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی تفصیل سے ہم نے اس پر بات کی ہے. تو علماء غیر مقلدین جو ہیں، جو ائمہ اربعہ کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک حائضہ عورت کا مسجد میں جانا اور وہاں رہنا اور مسجد میں اعتکاف کرنا یہ بھی ان کے نزدیک جائز ہے. اور اس ضمن میں نے آپ کے ساتھ ابن حزم الاندلوسی کے دلائل پیش کی، اور ان کے دلائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی ان کا رد ہے کہ شیخ ابن حزم اندلوسی جو ہیں وہ حضرت عائشہ کی حدیث بیان کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مسجد سے جائے نماز اٹھا دو. وہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کہ میں حائض آؤں، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تو علماء غیر مقلدین اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اس وقت صحیح ہوگا جب اس حدیث کا مطلب یہ ہو کہ حضرت عائشہ حجرے سے نکل کر مسجد میں جائیں اور وہاں سے مصلی لا کر حضور کو دیں، جبکہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضرت عائشہ اپنے حجرے سے ہاتھ بڑھا کر مسجد سے مصلی اٹھا کر حضور کو دیں. اور اس معنی پر قرینہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں، ورنہ فرماتے کہ تمہارا حیض تمہارے پیروں میں تو نہیں. اور حضرت عائشہ کا حجرہ مسجد سے بالکل لگا ہوا تھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تو اپنا سر مبارک حجرے میں داخل کر دیتے، اور حضرت عائشہ آپ کا سر دھوتی تھیں، اور اس وقت بھی حضرت عائشہ حائضہ تھیں. تو اس لیے دیکھیں نا، حدیث کا جو ظاہر ہے اس کے مطابق بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ اپنے حجرے میں ہیں اور ہاتھ بڑھا کے مصلی مسجد النبی سے لے رہی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں تو نہیں ہے. تو صحیح البخاری کی جو حدیث ہے اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اس کا معنی یہ ہے، لیکن غیر مقلدین جو ہے اس سے ایک اور معنی استدلال کرتے ہیں جس کی ہم نے یہاں تصحیح کی. اور اگر حائضہ کا مسجد میں آنا جائز ہوتا تو حضور اس وقت بھی حضرت عائشہ کو مسجد میں بلا لیتے اور حجرے میں سر مبارک داخل نہ کرتے. اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس حدیث سے شیخ ابن حزم نے استدلال کیا، اس میں مسجد سے مراد مسجد نبوی نہ ہو بلکہ مسجد بیت ہو، یعنی حجرے کی وہ جگہ جس کو حضور نے نماز کے لیے مخصوص فرما لیا تھا. اور اس کے بعد شیخ ابن حزم یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو ائمہ حائضہ عورت کا مسجد میں جانا ناجائز کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان گھروں کے دروازوں کا رخ مسجد سے پھیر دو، کیونکہ میں حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں جانے کو حلال نہیں کرتا، جو سنن ابی داؤد کی روایت ہے حدیث 232 اور سنن بہقی میں بھی آتی ہے. اور شیخ ابن حزم نے اس حدیث کو مسترد کرتے ہوئے لکھا کہ اس کی سند میں افلت بن خلیفہ ہے، یہ راوی غیر مشہور ہے اور ثقاہت میں معروف نہیں ہے المحلہ بالآثار میں. اور ایک اور غیر مقلد عالم شیخ محمد بن علی بن محمد شوقانی 1255 ہجری نے شیخ ابن حزم کے اس کلام پر رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ افلت کو امام ابن حبان نے ثقہ کہا ہے، اور امام ابو حاتم نے کہا کہ وہ شیخ ہے، اور امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں، اور الکاشف میں ہے کہ یہ بہت سچا ہے اور بہت زیادہ سچا ہے، اور البدر المنیر میں ہے کہ وہ مشہور ثقہ راوی ہے نیل الاوطار میں. تو انہوں نے خود غیر مقلدین ہی نے اس حدیث میں یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک راوی ہے. اور اس کے بعد شیخ ابن حزم نے مانعین کی دوسری حدیث نقل کی ہے کہ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند ندا کی، سنو یہ مسجد نہ جنبی کے لیے حلال ہے نہ حائضہ کے لیے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے لیے اور علی کے لیے اور فاطمہ کے لیے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو شیخ ابن حزم لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں محدوج الحذلی ہے جو جسرہ بنت دجاجہ سے روایت کرتا ہے، اور محدوج ساقط ہے وہ جسرہ سے معضلات تو روایت کرتا ہے، اور اس روایت کی سند میں ابو الخطاب الحجری ہے جو مجہول ہے المحلی بالآثار میں. تو شیخ شوقانی جو کہ خود غیر مقلد ہے، انہوں نے شیخ ابن حزم کی اس عبارت کا رد کیا ہے. لکھتے ہیں کہ امام بخاری نے کہا ہے کہ جسرہ کے پاس عجائب ہیں، اور امام ابن القطان نے کہا کہ امام بخاری کا یہ قول جسرہ کی احادیث کو رد کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور العجلی نے کہا کہ وہ ثقہ تابعیہ ہے.
امام ابن حبان نے ان کا ذکر ثقات میں کیا، اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں جسرہ کی اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور ابن سید الناس نے کہا کہ اگر اس حدیث کو حسن کہا جائے تو یہ اس کا بہت کم مرتبہ ہے، کیونکہ اس کے راوی ثقہ ہیں اور اس کی صحت پر خارجی شواہد ہیں، لہذا شیخ ابن حزم کے پاس اس حدیث کو رد کرنے کی کوئی صحیح حجت نہیں۔ اور اسی کتاب میں نیل الاوتار میں پھر آگے چل کر شیخ شوکانی کیا لکھتے ہیں، افلت کو مردود کہنا ہی مردود ہے، کیونکہ ائمہ حدیث میں سے کسی نے ان کو مردود نہیں کہا۔ اس کے بعد شیخ شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ دونوں احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جنبی اور حائض کا مسجد میں ٹھہرنا جائز نہیں، اور یہی اکثرین کا مذہب ہے، اور جمہور نے اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے، اور اس حدیث سے بھی کہ جس میں حضور نے حضرت عائشہ کو حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف کرنے سے منع فرمایا، اور داؤد الظاہری اور مزنی وغیرہ نے کہا کہ جنبی اور حائضہ کا مسجد میں ٹھہرنا مطلقاً جائز ہے، جو نیل الاوتار میں آتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ابن حزم نے حائضہ عورت کے مسجد میں ٹھہرنے پر کچھ دلائل دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک سیاہ فام لڑکی عرب کے کسی قبیلے کی تھی، انہوں نے اس کو آزاد کیا، وہ حضور کے پاس آ کر مسلمان ہوگی، اس کے لیے مسجد میں خیمہ تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور شیخ ابن حزم کہتے ہیں کہ عورت حضور کی مسجد میں رہتی تھی، عورتوں کے متعلق معلوم ہے کہ ان کو حیض آتا ہے، اور نبی نے اس کو منع نہیں فرمایا، اور وہ ہر کام جس سے حضور منع نہ فرمائے وہ مباح ہے۔ تو شیخ ابن حزم کی اس دلیل پر فقہائے احناف یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس حدیث میں مذکور نہیں ہے کہ حضور نے تاحیات اس کو مسجد میں رہنے کی اجازت دی تھی، نہ یہ مذکور ہے کہ ایک لمبے عرصے تک رہنے کی اجازت دی تھی، ورنہ دیگر احادیث میں اس کا ذکر ہوتا۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وقتی اور عارضی طور پر اس کو مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت دی تھی، جب تک اس کی رہائش کا کوئی معقول بندوبست نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد شیخ ابن حزم جو اپنے موقف پر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، شیخ ابن حزم نے اس حدیث سے اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حائض اور جنبی کے لیے تمام روئے زمین پہ رہنا مباح ہے۔ اگر تمام روئے زمین مسجد ہے تو پھر کسی مسجد میں رہنے سے منع کرنا اور کسی مسجد میں حائضہ قرار دینا یا نہ، یہ سارے معاملات پھر گڑمٹ سے نظر آتے ہیں۔ تو شیخ ابن حزم کا استدلال جو ہے وہ انتہائی عجیب و غریب ہے، کیونکہ اس طرح تو کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام روئے زمین میں لوگوں کا خرید و فروخت کرنا، بیویوں سے مجامعت کرنا، قضاء حاجت کرنا مباح ہے، اور تمام روئے زمین مسجد ہے تو ثابت ہوا کہ مسجد میں بھی یہ کام کرنا جائز ہو گیا۔ یہ عقل سے باہر کی بات ہے، عقل کا فطور کہیں گے اس طرح کے معاملات کو۔ اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ زمین کے جس ٹکڑے کو اپنی ملکیت سے خارج کر کے اسے مسجد کے لیے وقف کر دیا اور وہاں مسجد کی تعمیر کر دی عمارت، اس کا حکم یہ ہے کہ وہاں نماز پڑھی جائے، اور وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہوگا، اور جمعہ پڑھنے سے 500 گنا ثواب ہوگا، اور اس مسجد میں خرید و فروخت کا کرنا اور حائضہ اور جنبی کا داخل ہونا ناجائز ہوگا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ساری بحث آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو یہ بات فقہی طور پر سمجھ میں آ جائے کہ ائمہ اربعہ کا اس میں کیا مذہب ہے، کیا مختار ہے، اور غیر مقلدین کا اس میں کیا مختار ہے۔ اور شیخ تقی الدین ابن تیمیہ جو 728 ہجری کے متوفی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد یہ ہے کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے، تو اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ حائضہ کا مسجد میں جانا اور مسجد میں رہنا مطلقاً جائز ہے، اور آپ کا دوسرا ارشاد یہ ہے کہ مسجد کو جنبی اور حائضہ کے لیے حلال نہیں کرتا۔ تو ان دونوں احادیث میں تطبیق دینا ضروری ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی ناسخ نہیں، اور ان میں تطبیق اس طرح ہے کہ ضرورت کی بنا پر جنبی اور حائضہ کا مسجد میں رہنا اور جانا جائز ہے، بلا ضرورت جائز نہیں ہے۔ جیسا کہ خون اور خنزیر کا گوشت حرام ہے لیکن ضرورت کے وقت مباح ہے۔ تو فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ کا یہ قول بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس کا جواب پھر علماء نے یہ دیا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ کے نزدیک تو مطلقاً حائضہ اور جنبی کا مسجد میں جانا اور رہنا جائز نہیں ہے، ضرورت کی بنا پہ جائز ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جبکہ عام غیر مقلدین جو ہیں وہ حائضہ اور جنبی کے لیے مسجد میں جانے کو مطلقاً جائز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم نے بہت تفصیل سے گھنٹے کے قریب بات کر لی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کنفیوز نہیں ہوئے ہوں گے، بلکہ مقصد آپ کو یہاں پر یہ بات پہنچانا ہے کہ بعض معاملات میں پھر فقہا کے اختلافات بھی ہوتے ہیں، اور مختلف آراء بھی ہوتی ہیں، اور مختلف ابحاث بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کے جوابات بھی ہوتے ہیں۔ تو پھر اگلی آیہ میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا، یعنی قرآن کی ایک اور صفت ہے
اس آیت میں تنزیل کا لفظ ہے. تنزیل کا معنی ہے کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ سٹیجز میں نازل کرنا. اصل میں قرآن کی صفت منزل ہے، لیکن اس کو مبالغہ کے صیغے میں تنزیل فرمایا، گویا کہ یہ نفس تنزیل ہے. باقی آسمانی کتابیں ایک بار میں پوری کی پوری نازل ہو گئیں، اور قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل کیا گیا. اس کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمتیں ہیں جو قرآن کریم کے مختلف اور صورتوں کی جب ہم تفسیر کریں گے، سورہ الفرقان کی، سورہ بنی اسرائیل میں، تو اس میں دیکھ لیں گے. لیکن قرآن کو نازل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے رہے، وہی کا رابطہ آپ سے بار بار ہوتا رہا. مشرکین اور یہود و نصارہ آپ سے سوالات کرتے رہتے تھے اور ان کے جوابات میں آیات نازل ہوتی رہتی تھیں. صحابہ کرام بعض احکام کی وضاحت کے لیے سوال کرتے، ان کے جواب میں قرآن کی آیت نازل ہوتی. ابتدا میں تمام احکام نازل نہیں کیے گئے تاکہ مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا دشوار نہ ہو. شراب اور جوئے کو درجہ بدرجہ حرام کیا گیا. پھر پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی، پھر فجر کی نماز بھی فرض کی گئی، اور معراج کے موقع پر 5 نمازیں فرض کی گئیں. پہلے مشرکین کے ساتھ نرمی کا حکم تھا، پھر ہجرت کے بعد جہاد فرض کیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو گاہے بگاہے ہم آپ سے بیان کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے. تو دیکھیں نا، الواقعہ کی آیا 81 میں جو بدہنون کا جو ورڈ ہے، دہن اس کا اصل معنی تیل ہے، اور اس سے مراد ہے نرمی، یعنی انسان کے باطن میں سختی ہو اور وہ نرمی اور لچک کا اظہار کرے. اور مدہن سے مراد کافر یا منافق ہے. تو کیا ہے کہ کیا تم اس قرآن کو معمولی سمجھتے ہو؟ تو جو اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نرمی کا اظہار کرے اور تکذیب کرے، کفر اور نفاق کی جو مداہنت جو ہے، وہ تکذیب، کفر اور نفاق کو کہتے ہیں. تو جو مسلمان ذاتی مفاد کے لیے احکام شریعہ کو چھپائے اور فسق و فجر کے سامنے نرمی کا رویہ اختیار کرے، اس کو بھی مداہنت کہتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ القلم میں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، کفار یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ ان کے معاملے میں نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، یعنی آپ ان کے معبودوں کے متعلق نرمی کریں تو وہ بھی آپ کے خلاف سختی اور دشمنی نہ کریں. تو یہاں پر اس آیہ مبارکہ کا کیا معنی ہوگا کہ کیا تم اس قرآن سے اعراض کر رہے ہو اور اس کو تم معمولی اور سرسری سمجھ رہے ہو، اور تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے. ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی تفصیل میں ایک روایت آتی ہے کہ تم نے تکذیب کو اپنا شکر بنا لیا، یعنی اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے کے بجائے تم اللہ کی تکذیب کرتے ہو. اس آیت میں شکر کو رزق فرمایا، کیونکہ دیکھو رزق کا شکر کرنے سے اس میں زیادتی ہوتی ہے، اس اعتبار سے شکر بھی رزق ہے. اور اس آیت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ تم اپنے رزق کی تکذیب کرتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں بارش ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کو کچھ لوگ شکر کرنے والے تھے اور کچھ لوگ کفر کرنے والے تھے. جنہوں نے کہا کہ اللہ کے فضل و رحمت سے بارش ہوئی وہ شکر کرنے والے تھے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کفر کرنے والے تھے. اور آپ نے اس موقع پر یہ آیت بھی پڑھی کہ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یعنی تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کی تکذیب کرتے ہو. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور معجم الکبیر اور سنن ترمذی میں بھی آتی ہے. اور اسی طرح امام علی بن احمد واحدی متوفی 468 ہجری کے آپ بیان کرتے ہیں اسباب النزول الواحدی کی حدیث نمبر 673 میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں نکلے اور ایک جگہ قیام کیا تو لوگوں کو پیاس لگی اور وہاں پانی نہیں تھا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی. آپ نے فرمایا بتاؤ کہ اگر میں تمہارے لیے دعا کروں اور تمہارے لیے بارش ہو تو تم کہو کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ستاروں کا وقت تو نہیں ہے. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو بادل امٹ آئے اور بارش ہو گئی اور وادیاں بہنے لگیں اور لوگوں نے اپنی مشقیں بھر لیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ پیالے میں پانی بھر کر کہہ رہا تھا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، اور یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم اپنے رزق کی تکذیب کرتے ہو. یعنی اللہ نے جو تم کو رزق دیا ہے تم اس رزق کی اللہ کی طرف نسبت کرنے کے بجائے ستاروں کی طرف نسبت کرتے ہو. بہرحال علماء کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہی درست ہے کیونکہ یہ معنی احادیث کے مطابق ہے.
بہرحال انشاءاللہ تعالی آیا نمبر 83 سے پھر اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔